वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि रूह जब जिस्म से जुदा होती है तो वो कैसी कैफियत होती हैं। साइंटिफिकली उसके ऊपर कुछ डिटेल में बात करेंगे और आपकी जिस्मानी हालतों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले सेम रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। रूह की जिस्म से परवाज़ के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हालत जिस्म किस अहमियत की हामिल है। यानी हमारे जिस्म की हालत से मुराद ये कि हमारा जिस्म जो है वो किस हालत में है, यानी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस ज़हनी खसूसियात के ऊपर है कि दिमाग की हालत क्या है। क्योंकि जब तक दिमागी एतबार से आप इस काबिल नहीं होंगे कि समझ पाएँ कि आपके अंदर क्या हो रहा है, तो आपके लिए ये जानना बहुत मुश्किल है इस अमर को कि रूह की परवाज़ क्या होती है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, लो ब्लड प्रेशर, एनीमिक यानी खून की कमी, ये चार ऐसी जिस्मानी कैफियत हैं जो इंसान के अंदर अगर मौजूद हों तो इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है कि ये रूह की परवाज़ का मरहला है या कि उसके अंदर की कैफियत के पेश नज़र उसका जिस्म जो है वो इस तरह की कैफियत में मुब्तला है। जैसा कि रूह की परवाज़ जब होती है तो हालत जिस्म में सारी ऐसी कैफियत पाई जाती हैं जो मैंने आपको भी बताई। हाई ब्लड प्रेशर में जिस्म के अंदर खून की रफ्तार में हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस्म के अंदर मौजूद हर ऑर्गन्स को मुतासिर करती हुई चली जाती है और नतीजा ये निकलता है कि बंदा बाकी की सारी कैफियत को समझने से नाकासिर होता है। एंग्जाइटी में भी खून की रफ्तार जिस्म के अंदर अपना वैसा ही तासुर छोड़ती है कि इंसान समझता है कि मेरे अंदर कोई और वजूद हलूल कर गया है, जबकि वो कोई दूसरे वजूद की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। उसकी ख़ुद की जिस्म के अंदर चलने वाली खून की रफ्तार होती है जो ऐसा तासुर पैदा करती है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके अंदर कोई और वजूद यानी कोई और गैबी मखलूक या कोई जिन वगैरह जो है वो दाखिल हो गया है। लो ब्लड प्रेशर की कैफियत अगर आपके अंदर होती है तो आपके जिस्म के अंदर जो तासुर छोड़ा जाता है, यानी आपको जो फ़ील होता है, आपका जिस्म ऐसा महसूस होता है कि आपके जिस्म बेसुध, ठंडा और बेजान हो गया है, जबकि वो कैफियत इस लो ब्लड प्रेशर के ज़रिए असर होती है जिसकी वजह से ऐसा तासुर पैदा होता है कि आपके अंदर से रूह परवाज़ कर गई है। चौथी कैफियत जो होती है वो भी आपके जिस्म के अंदर चलने वाले खून की कमी के फुकदान की वजह से होती है, यानी एनीमिक यानी खून की कमी की जब कैफियत आपके अंदर होती है तब भी आपकी बॉडी के ऊपर जो तासुर छोड़ा जाता है वो ऐसा आपको महसूस कराता है कि आपका जिस्म बेसुध बेजान सा पड़ा है और उसमें किसी भी किस्म की जान नहीं है। तो ये कैफियत भी आपको ऐसा रियलाइज़ करवाती है कि आपके अंदर कोई अनजानी सी कैफियत या कोई और रूह जो है वो दाखिल हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम बात कर लेते हैं कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप में ना हो, यानी हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, एनीमिक और लो ब्लड प्रेशर की अगर आपकी कैफियत ना हो तो उस टाइम आपके जिस्म से जब रूह परवाज़ करती है तो वो किन वजूहात की बिना पर होती है। साइंसी एतबार से अगर इसका मुतालिया किया जाए तो जब किसी गहरी सोच में इंसान गुम होता है या कोई आपको सडनली आपकी उस गहरी सोच से बुलाता है तो आप एक झटके से अपने पूरे जिस्म को हिलाते हैं और महसूस करते हैं कि आपको कोई बुला रहा है। तो वो आपकी रूह के वापसी का इशारा होता है जो आपके जिस्म के अंदर जब दाखिल होती है तो आपको एक झटके की फीलिंग आती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड आपके किसी सब कॉन्शियस पहलू के उस दौर में चला गया होता है जो आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि जहाँ आप खड़े हैं आपको वो जगह याद नहीं रहती, जहाँ आप बैठे हैं वो मुकाम आपको याद नहीं रहता। और ये इसी अमर की दलील है कि आपके जिस्म के अंदर से रूह परवाज़ कर चुकी थी। तो इस अमर के पेश नज़र
اگر ہم غور کریں تو لطیفہ ینا کی روح جب جسم سے پرواز کرتی ہے تو انسان کو موجودہ حالات اور موجودہ مقام کی آگاہی نہیں رہتی، اور وہ لطیفہ روح کے نکلنے کے بعد جب وہ جھٹکے سے واپس آتی ہے آپ کے جسم کے اندر، تو آپ کو ایک جھٹکے کا احساس ہوتا ہے اور آپ کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ روح کی واپسی کا اشارہ ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو اونچائی سے خوف آتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اونچائی سے گرایا جائے اور وہ اگر بچ بھی جائے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں کیوں پایا جاتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا لطیفہ ینا کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے دماغ کے ساتھ، جس کی وجہ سے لطیفہ ینا کی روح جب جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، اور اس کیفیت کے اندر جب انسان اونچائی سے گر رہا ہوتا ہے اور جس درد اور تکلیف کو اس نے محسوس کیا ہوتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی۔ تو یہ بھی غالباً اشارہ ہے اس چیز کا کہ آپ کے جسم کے اندر سے لطیفہ روح جب پرواز کرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ روح اس طرح نکلتی ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر جب ہمارے دماغی روح کا تعلق جسم کی روح سے ٹوٹتا ہے تب بھی انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، اور اس امر کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ روح کے نکلنے کا اشارہ ہے۔ جیسے کہ رات کو سوتے وقت بھی انسان کی روح امری جسم سے نکلتی ہے لیکن روح خلقی انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جو روح امری کے دیے جانے والے ساری ایکٹیویٹیز اور سارے حالات و واقعات کو خواب کے ذریعے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر آپ کو دکھاتی ہے۔ اب یہ ایک اور نظریے سے سائنٹیفکلی اگر ہم بات کر لیں کہ جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سائنسی اعتبار سے ڈاکٹر ان کو ڈائیگنوز کر دیتا ہے کہ وہ انکانشیس ہو گئے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ جو ہے وہ زندہ ہے لیکن ان کا جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، لیکن یہ روح لطیفہ ینا کی ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر باقی رہتی ہے، اور یہی وہ روح ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو اپنے ساتھ موجود رکھتے ہوئے اس کے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیویٹ رکھتے ہوئے وہ انسان بیڈ کے اوپر ہونے کے باوجود، کوما میں ہونے کے باوجود وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اوورآل اس ساری ڈیٹیل گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو لطائف اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 5 لطائف ہیں جو امر ربی میں سے ہیں، اور ایک لطیفہ جو ہے وہ امر خلقی میں سے ہے، یعنی لطیفہ ینا، اور ان لطائف کے جو کنیکٹڈ فیض تھے اس کے اوپر میں نے بات کی تھی۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم روح کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ان سارے لطائف کی بیسیکلی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ یہ سب لطائف کے اندر روحیں موجود ہوتی ہیں۔ جب کوئی ایک لطیفہ کے اندر سے کوئی روح پرواز کرتی ہے تو انسان کے جسم کے اوپر ویسا امپیکٹ چھوڑتی ہے، ویسا اثر چھوڑتی ہے، جس کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اور جو بھی کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو جب روح کی پرواز ہوتی ہے تو اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب روح کی واپسی کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتائی۔ ذہنی سوچوں کے پیش نظر ماضی یا مستقبل کے بارے میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور موجودہ حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے تو اس ٹائم بھی روح پرواز کرتی ہے، ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری، کسی ناگہانی صورتحال میں، یعنی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا منظر یا کوئی ایسی خبر سن کے انسان جو ہے اپنے کانشیس مائنڈ کو جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس جگہ پہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی روح جو پرواز کرتی ہے وہ بھی ایک طریقہ، وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی روح، یعنی آپ کے دماغ کی روح جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے جسم کو ڈھیلا بے ساختہ چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی آپ کی روح پرواز کرتی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تو ہم اس امر کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ تو سمپل لفظوں میں اگر کہا جائے تو ذہن کا جسم سے اور جسم کا ذہن سے جب رابطہ ختم ہوتا ہے تبھی روح نکلتی ہے، اور روح جب نکلتی ہے تو نیند اور غنودگی آتی ہے، دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوتی ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اور جب روح واپس آتی ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ کسی بھی لطائف کی ہو سکتی ہے، تو جب وہ واپس آتی ہے تو آپ کو ایک لمبا سانس آتا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے اور ساتھ میں آپ کے جسم کو ایک جھٹکا لگتا ہے۔ یہ 2 کیفیات ہوتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر سے روح نکل گئی اور ہمارے جسم کے اندر روح آ گئی۔
تو ابھی یہاں سے اس ویڈیو کے اندر سے آپ کو کم از کم اتنا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو آسٹرل پروجیکشن کی میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی وہ کس بیس کے اوپر بنائی تھی، کہ انسان کے اندر یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے پائی ہوتی ہے کہ انسان اپنی روح کو جو ہے وہ پرواز میں لا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ڈیٹیل میں جو سائنٹیفکلی میں نے آپ کو ریزنز پیش کی کہ روح کب کب پرواز کرتی ہے، وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ روح انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جسم اور روح کا آپس میں کنیکشن بہت اہم ہے، اور انسان اگر چاہے تو اپنے جسم کے اندر سے روح کو نکال بھی سکتا ہے، جب چاہے روح کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سوچ اور سمجھ دی ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے لطائف کے اوپر کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اسی وجہ سے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ پائیں کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لطائف کے پیش نظر ان کی ہیلپ کے توسط سے ہم کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں قبل از وقت کے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہونے والی کوئی بیماری کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔